السلام علیکم۔ سوڈان کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے احباب پوچھ رہے ہیں کہ سوڈان کا اصل مسئلہ آخر ہے کیا؟ یہ کیوں باہم درست و گریبان ہے؟ حالانکہ سوڈان وہ ملک ہے جو کبھی افریقہ کا اناج گر افریقہ کہلاتا تھا، جس کے زمینیں دریائے نیل کے پانی سے سیراب ہوتی تھی، جہاں دنیا کا سب سے بڑا زرعی منصوبہ جزیرہ پروجیکٹ گیزرا اسکیم قائم تھا۔ یہی سوڈان سونے کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک اور مویشیوں کی تعداد میں 5ویں درجے پر شمار ہوتا ہے، مگر آج وہی ملک بھوک، قحط، خانہ جنگی اور تباہی کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1 کروڑ سے زائد سوڈانی اس وقت شدید غذائی قلت اور قحط کے دہانے پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک آج خواب و خون میں کیوں لت پت ہے؟ تفصیل سے روزنامہ اسلام کے لیے لکھا ہے، اس خلاصہ کی آپ کی نظر ہے۔ سوڈان کی موجودہ خانہ جنگی اپریل 2023 میں شروع ہوئی، جب ملک کی 2 طاقتور عسکری قوتیں آپس میں برسر پیکار ہو گئیں۔ ایک سوڈان کی پیشہ افواج سڈانس SAF اور دوسری ریپڈ سپورٹ فورس، جسے جنجوات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی دراصل اقتدار، فوجی بالادستی اور ملک کے سیاسی اور اقتصادی وسائل پر قبضے کی جنگ ہے، جس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ سن 2019 میں جب عوامی احتجاج کے نتیجے میں صدر عمر البشیر کے 3 دہائیوں پر محیط حکومت کا خاتمہ ہوا تو ملک کے ایک عبوری فوج اور شہری حکومت قائم ہوئی، لیکن جلد ہی طاقت کی کشمکش شروع ہوئی۔ آرمی چیف عبدالفتاح البرہان اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے سربراہان محمد حمدان دگلو کے درمیان اقتدار کی تقسیم، فوج کے انضمام اور آئندہ حکومت کے خد و خال پر اختلافات نے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا۔ ابتدائی دنوں میں یہ لڑائی محض خرطوم اور اس کے مفاذات تک محدود تھی، لیکن جلد ہی یہ آگ پورے ملک میں پھیل گئی۔ خصوصاً مغربی خطے دارفور میں یہ لڑائی نسلی رنگ اختیار کر گئی، جس کے نتیجے میں دارفور کا شہر الفاشر، جو کبھی امن کا مرکز سمجھا جاتا تھا، آج کھنڈر بن چکا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ RSF ملیشیا پہلے فوج کا حصہ نہیں بلکہ قبائلی مسلح جنگجو کا ٹولہ تھی۔ 2019 میں جب عمر البشیر کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اس کی حمایت حاصل کی اور اسے ایک نیم فوجی حیثیت دے دی۔ اس کے سربراہ حمیدتی کو سود ساختہ جنرل بنا دیا۔ اس کے ملیشیا کو ریپڈ سپورٹ فورس کا نام دیا گیا۔ اپریل 2019 میں عمر البشیر کو جب جیل بھیج کر جنرل عبدالفتاح البرہان اور اس کے ساتھی فوجی افسروں نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے ایک عبوری فوجی کونسل قائم کی۔